الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستو، ہمارا یہ ملک مختلف مذاہب کا گلدستہ ہے اور یہاں آباد ہر مذہب کے پیروکاروں کو اپنے مذہب پر چلنے اور عمل پیرا ہونے کی پوری آزادی دیتا ہے، اور اسی طرح اپنی عبادت گاہیں، مسجد، مندر، گرجا گھر اور گردوارہ وغیرہ تعمیر کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، اور کسی مذہب کے پیروکاروں کو کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ تعمیر ہونے اور اس کا افتتاح ہونے میں کوئی غرض، کوئی سروکار اور کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمانوں کو بھی کبھی کسی مندر، کسی گرجا گھر اور کسی گردوارہ وغیرہ کے تعمیر ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اب 22 جنوری 2024 کو ایودھیا میں جو رام مندر کا افتتاح ہو رہا ہے، اس سے ہم مسلمان کافی تشویش میں مبتلا ہیں، اور ہم مسلمانوں کا تشویش میں مبتلا ہونا بے وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مندر جہاں تعمیر ہوئی اور اب جس کا افتتاح ہو رہا ہے، وہاں ہماری ایک تاریخی شاندار 3 گنبدوں والی بابری مسجد موجود تھی، جسے شہید کر دیا گیا. بابری مسجد، جسے مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے حکم سے اس کے ایک خاص درباری میر باقی اصفہانی نے 1528 عیسوی میں تعمیر کیا تھا، اور اس مسجد میں 1528 سے 1855 تک پورے امن سے، اطمینان سے اور سلامتی سے اذان اور نماز ہوتی رہی. پھر جب ملک پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا، انگریزوں نے اپنی سازش کے لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت ہندو مسلمانوں میں نفرت کے بیج بوئے، جس کے نتیجے میں 1555 میں ایودھیا میں ہندو مسلم کے درمیان فساد برپا ہوا، جس کے بعد ہندوؤں نے یہ دعویٰ کیا کہ بابری مسجد میں رام جنم بھومی ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں شری رام جی پیدا ہوئے ہیں. یہاں ایک بات قابل غور ہے، بابری مسجد کے تعمیر ہونے کے تقریباً 300 سال بعد
اور اسی طرح رام جی کے پیدا ہونے کے تقریباً 3000 سال بعد ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رام جی یہاں پیدا ہوئے. اس سے پہلے ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی. فیال العجب، بڑے تعجب کی بات ہے. اس طرح یہ بابری مسجد تنازعات میں گھر گئی. پھر جب 22 دسمبر 1449 یہ تاریخ آئی، چند ہندوؤں نے بابری مسجد میں مورتیوں کو رکھ دیا اور یہ کہا کہ کرشماتی طور پر زمین سے یہ مورتیاں برآمد ہوئی ہیں، ظاہر ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ بات خلاف عقل تھی. پھر ہنگامہ بپا ہوا جس کے نتیجے میں وہاں اذان اور نماز موقوف کر دی گئی. پھر 6 دسمبر 1992 کی وہ تاریخ آئی جس میں وہ سانحہ اور وہ دلخراش حادثہ ہوا جس کا پہلے سے اندیشہ تھا کہ چند جنونی دہشت گردوں نے بالآخر بابری مسجد کو شہید کر ڈالا. اور یہ معاملہ عدالت میں زیر بحث رہا. پھر جب 9 نومبر 2019 تاریخ آئی، ہماری سپریم کورٹ نے طویل تر سماعتوں کے بعد یہ عجیب فیصلہ دیا کہ جہاں بابری مسجد تھی وہاں رام مندر تعمیر ہوگی. ہم اس فیصلے کو عجیب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہماری 4 باتوں کو تسلیم کیا. نمبر 1، کھدائی سے جہاں بابری مسجد تھی وہاں کسی مندر کے موجود ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا. نمبر 2، 1449 تک وہاں اذان اور نماز ہوتی رہی. نمبر 3، وہاں ہندو بھائیوں نے جو مورتیاں رکھی، سپریم کورٹ نے یہ بتایا کہ کرشماتی طور پہ وہ زمین سے نمودار نہیں ہوئی، اسے رکھا گیا تھا جو غلط اور جرم ہے. اور 6 دسمبر 1992 میں جو بابری مسجد شہید کی گئی اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے بتایا یہ غیر قانونی عمل اور جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ مجرم ہیں. ہماری ان 4 باتوں کو تسلیم کر لینے کے باوجود یہ فیصلہ دیا گیا کہ وہاں مندر تعمیر ہوگی. یہ تعجب والی بات نہیں تو اور کیا ہے، یہ ایک عدالت کا فیصلہ تھا. ہمارا عقیدہ یہ ہے جہاں مسجد ایک مرتبہ ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے. مسجد در و دیوار کا نام نہیں، مسجد اس جگہ کا نام ہے جو مسجد کے لیے وقف کی جاتی ہے. وہ جگہ زمین کی انتہائی گہرائی تک اور اوپر آسمانوں تک وہ سارا حصہ مسجد ہی رہتا ہے اگرچہ وہاں کچھ بھی تعمیر ہو جائے. الغرض ہماری جو مسجد تھی اسے شہید کر دیا گیا. اب وہاں رام مندر تعمیر ہو گیا، اب اس کا افتتاح ہوگا، دیپ جلیں گے، کچھ نعرے بازی بھی ہوگی. لیکن ہم مسلمانوں کو نہ پریشان ہونا ہے اور نہ ہی نا امید اور مایوس ہونا ہے، کیونکہ ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مایوس اور نا امید ہونے سے منع کیا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں.
ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، حالات کتنے ہی گھمبیر کیوں نہ ہو، مصائب کے پہاڑ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ذات باری تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شر سے خیر نکالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ ہے، وہ ایک رات تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ چھپتے چھپاتے مکہ مکرمہ سے نکلے، غار ثور میں 3 روز روپوش رہے اور پھر انجانے راستے سے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ ادھر مکے میں کفار مکہ نے اعلان کر دیا، جو محمد الرسول اللہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ انعام کی لالچ میں بہت سارے لوگ ادھر ادھر آپ کو تلاش کرتے ہوئے نکلے، ان میں ایک سراقہ بن مالک بھی تھا۔ یہ آپ کی تلاش میں نکلا اور یہ آپ کے قریب بھی آ گیا۔ خدا کی قدرت، اللہ کی مشیت کہ اس کے سواری کے پیر زمین میں دھس گئے اور یہ جان گیا کہ آپ برحق ہیں، میں نے آپ کی گرفتاری کا جو ارادہ کیا اس کی وجہ سے میری سواری کے پیر زمین میں دھس گئے ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا اور جتنے لوگ بھی پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں میں ان کو روک دوں گا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری سواری کے پیر زمین سے باہر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، کریم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کی سواری کے پیر زمین سے باہر آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور مسکرایا اور فرمایا، یا سراقہ کیف بک اذا لبست سوار کسرا، اے سراقہ تیری خوشی کا کیا عالم ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ ہم غور کریں کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی سپر پاور طاقت، مضبوط سلطنت کسرا کے فتح ہونے کی اور اس کے کنگن ایک بدوی کے ہاتھوں میں آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ کیا حالات تھے، چھپتے چھپاتے نکلے ہیں، جان کا خطرہ ہے، دشمن کا خوف ہے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پریشان اور مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ شر سے خیر کو نکالتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسرا کی سلطنت فتح ہوئی، مدینے میں مال غنیمت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو بلایا، کسرا کی پوشاک، اس کا شاہانہ لباس اور اس کا تاج حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کو پہنایا اور اس کے کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے اور فرمایا، الحمدللہ سوار کسرا فی یدی سراق ابن مالک۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ لمحات دکھائے، کسرا کے کنگن اور اس کا لباس آج سراقہ بن مالک کے پاس ہے، اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی شر سے خیر کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ احزاب کا موقع ہے، عرب قبائل پورے متحد اور متفق ہو کر مدینے پر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے چڑھ آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکنے کے لیے خندق صحابہ کے ساتھ مل کر کھود رہے ہیں۔ خندق میں ایک بڑی چٹان آ گئی، اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور کدال ہاتھ میں لیا اور اللہ اکبر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پہ مارا۔ ایک تہائی چٹان چور چور ہو گئی، ایک چنگاری نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر واللہ انی لعوتیت مفاتیح الشام۔ اللہ اکبر،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شام کی کنجیاں دے دی، اور قسم اللہ کی میں اس وقت ملک شام کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، چٹان کا ایک اور تہائی حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ایک اور چنگاری آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح الفارس واللہ انی لأبصر قصر المدائن ابیض۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فارس کی چابیاں دے دی، قسم اللہ کی میں اب اس وقت مدین کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ضرب لگائی، ساری چٹان چور چور ہو گئی، ایک چنگاری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الیمن واللہ انی لأبصر ابواب صنعاء من مکانی ھذا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یمن کی چابیاں دے دی، قسم اللہ کی میں یہاں سے صنعاء کے پھاٹک اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ ہم اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام، فارس اور یمن کی فتح کی بشارتیں دے رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ ممالک فتح ہوں گے۔ حالات کیا ہیں؟ دل سینوں میں کانپ رہے ہیں، ہر طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، اور مزید غربت اور فقر کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ شر سے خیر کو نکالیں گے۔ چنانچہ وہ ممالک امت مسلمہ کے لیے فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ اس طرح ہمیں حالات کتنے ہی گمبھیر اور پریشان کن کیوں نہ ہو، نہ پریشان ہونا ہے اور نہ مایوس ہونا ہے، نہ اللہ کی ذات سے نا امید ہونا ہے۔ اور اس لیے بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، کچھ مواقع ایسے آتے ہیں بندہ اسے شر سمجھتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ خیر کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو شر سمجھو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی شر سے خیر کے نکالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ حادثہ، یہ سانحہ دل خراش ہے، ہمیں افسردہ اور رنجیدہ کرتا ہے، ہمارے دل اس سے شک ہوتے ہیں، لیکن کسے کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا خیر نکالیں گے اور ہمارے لیے اس میں کیا عبرتیں، نصیحتیں، کیا دروس اور کیا سبق موجود ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی سرسری نظر ہی اس پر ڈالیں تو ہمارے لیے اس میں بڑی نصیحتیں اور عبرتیں نکلتی ہیں۔ چند عبرتوں اور نصیحتوں کا مذاکرہ ہے۔ پہلی بات، ہمیں اپنا تعلق مساجد سے، جو بیوت اللہ، اللہ کے گھر ہیں، احب البلاد الی اللہ، روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات ہیں، ریاض الجنہ، جنت کے باغات ہیں، اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم رکھنا ہے۔ دور رسالت میں اور دور صحابہ میں ایمان والوں کا تعلق مسجد سے گہرا اور مضبوط تھا۔ مومن مسجد میں ایسے شوق اور اطمینان سے رہتا تھا جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ لیکن آج ہمارا تعلق مسجد سے بہت کمزور ہے۔ ہاں، کچھ اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ پیارے بندے 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، لیکن اکثر جمعہ میں فقط حاضری دیتے ہیں۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں جو صرف عیدین میں اللہ کے گھر آتے ہیں، اور افسوس کہ کچھ قابل رحم بندے ایسے ہیں جن کا جنازہ ہی مسجد میں آتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی رحم کرے۔ مسجد کا تعلق یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں۔ یہ نماز فرض ہے،
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات میں اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون نماز ہے۔ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جو نمازی نہیں اس کا دین مکمل نہیں۔ اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اور اپنے باشعور بچوں کو بھی نماز کی تاکید ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اس طرح قرآن پاک میں اور احادیث میں ہمیں نماز کی تاکید کی گئی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو نماز پڑھنے کی تاکید کریں، اور اسی طرح ہمیں اپنے مستورات کو بھی نماز کی پابندی کی تاکید کرنا ہے۔ ایک مسجد کا حق ہے، اور مسجد کا ایک حق یہ بھی ہے آج کل کے اعتبار سے کہ مسجد کے جتنے قانونی دستاویزات ہیں اسے مکمل درست کیا جائے، اور سبھی دستاویزات کو پوری طرح درست کر کے رکھا جائے۔ جب کوئی موقع ہو تو سارے دستاویزات ہم پیش کر سکیں۔ ہمیں دستاویزات کو اس طرح سے رکھنا ہے۔ اور ایک دوسرا سبق شہید بابری مسجد ہمیں یہ دیتی ہے کہ ہم آپس میں سبھی مسلمان متحد و متفق رہیں، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، سب شیر و شکر کی طرح رہیں، یہ ایک دوسرے کو کمزور نہ کریں، سب اپنے اپنے مسلک پہ عمل کریں، لیکن اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ یہ آج بہت ضروری ہے۔ اور ایک سبق بابری مسجد ہمیں یہ دیتی ہے کہ ہم اپنی نسل کو دینی تعلیم، یہ تو فرض ہے، اس سے ضرور آراستہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عصری اعلیٰ تعلیم، اس سے بھی ہم مزین کریں۔ آج باوقار زندگی اعلیٰ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عدل و انصاف، اپنا حق لینے کے لیے بھی عصری تعلیم نہایت ضروری ہے۔ عصری تعلیم کے سارے شعبوں میں، سارے میدانوں میں ہماری اپنی نسل کا آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ پچھلے سالوں کی نسبت ہماری قوم کچھ آگے بڑھی ہے، لیکن ابھی بہت پیچھے ہے۔ امت کے اہل خیر احباب کو بطور خاص اس طرف متوجہ ہونا ہے، قوم کا کوئی بچہ غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ جائے، ایسا ہونے نہ پائے۔ اور والدین بھی سمجھ لیں، ہماری اپنی خواہشات پوری نہ ہو، ہمارے اپنے شوق کے گلے گھونٹنے پڑے، ہم کر لیں، لیکن بچوں کو اعلیٰ تعلیم ضرور دلائیں۔ اور بابری مسجد کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو مساجد ہیں اس کا جائزہ لیں۔ بہت سارے مساجد ویران ہیں ہمارے ارد گرد، اسے آباد کرنے کی فکر کریں، اور وہاں جو لوگ آباد ہیں ان کو نماز کی پابندی کی ترغیب دیں، اور بہتر امام وہاں منتخب کریں، لائق فائق ہو۔ آج ائمہ دستیاب نہیں ہوتے، اس لیے کہ شایع نشان تنخواہ نہیں دی جاتی۔ آج ائمہ کی تنخواہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ وہ جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن رکھا ہے، جو علوم نبوت کے حامل ہیں، اور جو انبیاء کے وارث ہیں،
آج انہیں کیا تنخواہ دی جاتی ہے؟ افسروں کو جو تنخواہ دی جاتی ہے آپ وہ نہ دیں، لیکن مزدوروں کو جو تنخواہ دی جاتی ہے آج وہ بھی نہیں دی جاتی۔ افسوس کی بات ہے۔ آج کل سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو چل رہا ہے کہ ایک امام اشفاق جس کا غالباً نام، اس نے ویڈیو چلاتے ہوئے خودکشی کر لی۔ ان کے بھی تو دل ہیں، ان کے بھی تو گھر بار ہیں، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کے بھی تو جائز ضرورتیں ہیں، کیسے پورا ہوں گے اس تنخواہ سے جو عام طور پہ دی جاتی ہے؟ محلے والوں کو اور ذمہ داروں کو غور کرنا ہے کہ امام کا دل تنگ نہ ہو، اتنا اسے نوازو کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو اور پورے اطمینان سے وہ دین کی خدمت کر سکے۔ اور سب سے بڑا پیغام جو شہید بابری مسجد ہمیں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے رب سے، خالق و مالک سے مضبوط اور مستحکم رکھیں، ہم اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، سجدہ صرف اسی کے لیے کریں، صرف اسی کے گھر کا طواف کریں اور اسی کو مالک و مختار سمجھیں اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم پہ چلیں، زندگی کے ہر شعبوں میں اس کے پیارے پیغمبر کی سنتوں کو ہم جگہ دیں۔ صحابہ اکرام کا ایمان مضبوط تھا پہاڑوں کی طرح، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پوری طرح مزین تھے، تو وہ زمانے میں چھا گئے۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہر لمحہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ صحابہ ہی تھے، سمندروں نے جنہیں رستہ دیا وہ صحابہ ہی تھے، درندوں نے جنگل خالی کر دیا وہ صحابہ ہی تھے، آگ جو ان کے لیے گلزار ہو گئی وہ صحابہ ہی تھے، شیر نے جن کی رہنمائی کی۔ صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسے صفات، صحابہ جیسے سنتوں کا عشق ہم اگر پیدا کریں اپنے دل کے اندر تو اللہ کی مدد و نصرت آج بھی آتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا حق نماز عبادتوں سے ادا کریں اور مخلوق کا حق ان کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آتے ہوئے ادا کریں۔ یہ بھی بابری مسجد کا سبق ہے۔ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ شر سے خیر نکالیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سے مالا مال کریں گے۔ اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امت جو پریشان ہے، جو فکر میں مبتلا ہے، جو کچھ مایوسی اس پہ چھا گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے دکھ درد سے، آفت سے، مصیبت سے، رنج و علم سے، مشکل حالات سے ساری امت کی حفاظت کرے اور آخری سانس تک پوری استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی اللہ مجھے، آپ کو، ساری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات آخر میں مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم نے یہ اپیل کی ہے، یہ گزارش کی ہے کہ 22 جنوری 2024 یہ دن جب سارا کفر متحد ہو کر اپنے نغمے گائے گا، ہم اس دن مساجد میں ایسے حاضری دیں جیسے جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ ایسے حاضر ہو جائیں جیسے عیدین میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر دن اس طرح حاضر ہوں، لیکن اس دن بطور خاص سبھی مسلمان مساجد میں حاضری دیں اور اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، دعا و مناجات میں لگیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے فتح کے دروازے کھولے گا، اور چہارم کلمے کا اور دیگر تسبیحات کا جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں اس کا بھی ورد جاری رکھے۔ بس میں اپنے ان کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے مراکز، ہمارے علماء، بلکہ ساری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔